عام انتخابات اب 90 دن میں نہیں ہو سکتے، اس پر سر آپ کی ٹیک اور اس پر مزید بھی جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے بات جاری ہے، ابھی سر اس کی آپ کی ٹیک لینا چاہیں گے اس پر؟ میری ٹیک بڑی کلیئر تھی، میں نے کل اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ الیکشن فروری میں ہوں گے، اور جس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا آخری جب یہ میٹ کر رہی تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اور انہوں نے مشترکہ مفادات کی کونسل میں یہ بات یہ بحث لائی تھی، تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اس کو ایک اجازت کانسٹیٹیوشنل دے رہے ہیں۔ اب حلقہ بندیاں جو ہیں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہیں پہ سارا الیکشن مینیپولیٹ ہوتا ہے۔ مثلا میرا ایک حلقہ ہے اور میرے کچھ یونین کونسل میں میری برادری کا بہت بھاری ووٹ ہے۔ اب نئی حلقہ بندی میں ایسے کی جاتی ہے کہ وہ یونین کونسل جو ہیں وہ میرے حلقے سے نکال کے کسی اور کو دے دی جاتی ہیں، اور میرے حلقے میں سے جو نکالی گئی ہیں اس کے متبادل مجھے کچھ ایسی یونین کونسل میرے حلقے میں ڈال دی جاتی ہیں جہاں پہ میری ووٹنگ اسٹرینتھ وہ نہیں ہے جو میری پہلے تھی۔ یہ ہے اب سمجھنے کی بات کہ حلقہ بندیاں کیا کر سکتی ہیں الیکشن کو۔ حلقہ بندیاں آئندہ آنے والے انتخابات کے نتائج کو بہت حد تک متاثر کر سکتی ہیں، اور ایسے نتائج آ سکتے ہیں جن کی توقع اس وقت کوئی بھی دوست شاید نہ کر پا رہا ہو، جو ماہرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، جو یہ اپنے آئیڈیاز کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ حلقہ بندی کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے، اور اس سے ہی سب کچھ بدلے گا، آپ دیکھیے گا۔ اور پھر یہ جو پورا کا پورا یہ جو آپ دکھا رہے ہیں اسکرین کے اوپر، اس میں اپیلیں ہوں گی، اپیلوں کے اندر بحث ہوگی، پھر وہ ان کو مان لیا جائے گا، پھر ایک دن اناؤنس کر دیا جائے گا یہ الیکشن جائیں اور لڑیں جا کے۔ اس میں 4 مہینے ان کو چاہیے۔ اور ایک جو امپورٹنٹ کوشچن ریز کیا گیا، غالباً اس نے ہماری جو کولیگ ہے اس نے قومی اسمبلی کے بارے میں کیا گیا، تو منیب کا کہنا بالکل ٹھیک تھا کہ تالر صاحب نے جو سیکرٹ کے منسٹر تھے فار قانون، انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کی سیٹوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ قومی اسمبلی کی سیٹیں آپ کم اور زیادہ نہیں کر سکتے وداؤٹ دی پرائر اپروول آف دا پارلیمنٹ، یعنی وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے جو آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت اسمبلی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ بات اس وقت وہ کلیئر کر گئے تھے تالر صاحب کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ آ گیا حلقہ بندیوں کا، تو حلقہ بندیوں میں سب سے زیادہ متاثر تو کرنا ہے نا صوبوں میں سیاسی جماعتوں کی طاقت کو، ان کی پاور کو، اور وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ 4 یونین کونسل میرے علاقے میں ہیں، وہاں پہ میری برادری ہے، اس کو اٹھا کے دوسری کانسٹیٹوئنسی میں لگا دیتے ہیں، اور میری کانسٹیٹوئنسی میں وہی تقریباً رہیں گے، اور نمبر آف ووٹرز اتنے ہی رہیں گے، لیکن وہ 4 ایسی یونین کونسل مجھے ڈال دی جائیں گی جو میرے مخالفین کی ہوں گی۔ اب تو الیکشن جو میں نے پیچھے جیتا تھا تو 4000 ووٹوں سے یا 5000 ووٹوں سے 6000 ووٹوں سے، تو میرے لیے تو مشکل دن ہوگا وہ اس نئی حلقہ بندی کے تحت انتخابی عمل میں جانے کا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا افتخار صاحب، جیسے آپ نے بات کی نا کہ نتائج شاید امید بھی نہیں کر سکتے اس طریقے کے نتائج آ جائیں، سر سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اگر سیاسی جماعتوں کی بات کروں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ خان صاحب اریسٹ ہیں، پی ٹی آئی کے پاس اب یقیناً ایک لمبا وقت ہے، لیکن کھیلنے کے لیے کچھ نہیں ہے اب ان کے پاس، کوئی ایسا نام نہیں ہے جس پہ وہ عوام کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں، کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے۔ خود عمران صاحب کا نام ہے، بہت پاپولر نام ہے، لوگ تو ان پہ جان دینے کو تیار ہیں۔ میں خواتین کے وہ سنتا ہوں، وہ جو سوشل میڈیا پہ بیانات آتے ہیں جس قسم کا ان کا رویہ ہے، اور پاکستان سے باہر تو جو ایک ہنگامہ بپا ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ عمران خان کا نام ابھی ہے، آپ عمران خان کے نام کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بھی ابھی ہم نہیں مینج کر سکتے۔